بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th کلاس آج 15 جولائی ہے اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یونٹ نمبر 4 سے ہی ہے. آپ کو پتہ میں نے بتایا ہوا ہے آلریڈی کہ یونٹ نمبر 2 اور 4 جو ہے وہ سیم آپ کے جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں چیپٹر, ٹھیک ہے, لیکن ٹاپکس آلموسٹ وہی ہیں, تھوڑا بہت ان کے اندر چینج ہے. آج آپ کا لیکچر بنانے کے لیے مجھے کافی جو ہے وہ گھر سے باہر ایک دور آنا پڑا ہے, کیونکہ میں پنجاب میں نہیں ہوں, میں اس وقت سندھ کے ایک ڈیزرٹ ایریا میں ہوں. وہاں پر تھوڑا سا سگنلز کا ایشو آ رہا ہے. آپ کو میرے پیچھے کافی سارے پرندوں کی, جانوروں کی آوازیں آئیں گی. اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. کل ہم لوگوں نے قرارداد مقاصد پڑھا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ دوسرے ٹاپک کیا ہے. 56 کا کانسٹیٹیوشن ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہے. میں انشاءاللہ جس دن پنجاب واپس آئی تو اس دن میں 3-4 دنوں میں میری واپسی ہے, تو انشاءاللہ میں پھر آپ سے جو ہے وہ ہم اس کو پلان کرتے ہیں, جو ہمارا نیو بک چینج ہوئی ہے اس کے حساب سے جو ٹاپکس تھوڑے بہت ہمارے پچھلے یونٹس کے اندر چینج ہیں ان کا پھر ہم انشاءاللہ بھی پلان کریں گے. اچھا جی, لاسٹ ہم نے پڑھا تھا قرارداد مقاصد, اور آج اچھا ہمارا ٹاپک ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق. یہ لاسٹ ٹائم بیٹا میں نے آپ کو جب ہم لوگوں نے پرابلمس پڑھا تھا اس میں ریاستوں کا تنازع پڑھا تھا, تو اس کے اندر ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ برصغیر کے اندر دیسی ریاستیں تھیں, ان کی کافی ساری مطلب بہت بڑی ان کی تعداد تھی, لائک 635-630 یہ ان کا جو ہے وہ ایگزیکٹ ان کا فگر آیا. تو اس میں اب یہ تھا کہ کچھ اسٹیٹس جو تھیں انہوں نے ان کے وہ تو یہ تھا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ علاقوں کے اندر آ گئیں, لائک کچھ انڈیا کے اندر آ گئیں, کچھ پاکستان کے اندر آ گئیں, لیکن جو ہے وہ کچھ اسٹیٹس ایسی تھیں کہ جن کے جو ہے وہ بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا, جو کہ متنازع ہو گئیں, جیسے حیدرآباد دکن تھی, ٹھیک ہے, امراوادر تھا, پھر اس کے بعد یہ کشمیر تھی, اس طرح کی اسٹیٹس تھیں. تو اب یہاں پر ہم نے ان سٹیٹس کی بات کرنی ہے کہ وہ تو چلے متنازع تھی, ان کے اوپر پھر کسی کے اوپر حملہ ہوا, کسی کے اوپر جو ہے کسی کا معاشی ان کے اوپر ناکہ بندی کی گئی, اس طریقے سے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. لیکن ابھی آج ہم اس ٹاپک کے اندر ان سٹیٹس کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا, ٹھیک ہے, یعنی خود جو ہے وہ پارٹیشن کے وقت پاکستان کے ساتھ آ گئی تھی. اب دیکھیے اس میں اس نے سٹارٹ پہ بتایا بھی ہوا کہ جموں کشمیر ہے, جونا گڑھ ہے, حیدرآباد دکن تھی, مناودر, ٹھیک ہے, یہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو جونا گڑھ اور مناودر جو تھے یہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہوا تھا, لیکن انڈیا نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے. جونا گڑھ کا تو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا, خوراک اور پانی اور اس طرح کی چیزیں ریاست کے اندر نہیں جانے دی جا رہی تھی. لوگ بیچارے جب بھوک سے مرنے لگ گئے پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ چلو اب جو ہے اگر انڈیا نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہے تو مرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کا جو ہے وہ قبضہ قبول کر لیں. اب پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس وقت پھر اسی طرح حیدرآباد دکن کا جو والی تھا نظام, اچھا یہاں پر نظام کا بڑے ایک بات ذہن میں رکھیں, حیدرآباد دکن کا جو بھی راجہ بنتا تھا, مہاراجہ بنتا تھا, وہ اپنے لیے نظام کا ٹائٹل یوز کرتا تھا, جس طرح ہم بادشاہ کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں نا, دیکھ سنتے ہیں, تو اسی طرح وہ اپنے لیے نظام کا ٹائٹل یوز کرتا تھا. ابھی میں جس ایریا میں ہوں وہاں پر کچھ فاصلے پر جو ہے وہ کچھ لائک 50 to 60 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ یہ نظام حیدرآباد, ان لوگوں کا بہت بڑا جو ہے وہ ان کا قبرستان ہے. ان کے کافی جو ہے وہ نسل در نسل جو ان کے نظام آئے ہیں حیدرآباد دکن کے, وہ کافی یہاں پر جو پاکستان کے ایریا کے اندر, تو یہاں پر وہ ان کی قبریں وغیرہ ہیں, ان کے گاؤں ہیں, ان کا
جو بھی ان کے واقعات ان کی اسٹیٹس کی ہیں، کچھ جو پاکستان کے اندر ہے تو وہ کافی یہاں پر ہیں۔ اچھا بہرحال پھر اس کو جو ہے وہ کہتا ہے حیدرآباد دکن کا جو نظام تھا یہ چاہتا تھا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس نے نہ پاکستان کے ساتھ شامل کرنا ہے، نہ اس نے انڈیا کے ساتھ شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ آزاد حیثیت دینے کی کوشش کی تھی، تو لیکن پھر جو ہے وہ انڈیا نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور پھر اس پر بھی قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد دکن جوناگڑھ اور مناوادر یہاں پر جو ہے چونکہ اکثریت غیر مسلم تھے، اس لیے پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے اتنا اس پر نہیں جو ہے وہ کلیم کیا، لیکن کشمیر تو چونکہ ساری مسلم آبادی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ مسلم آبادی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل بھی ہونا چاہتے تھے اور باقاعدہ پاکستان موومنٹ کے اندر ان کا رول بھی رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان نے ان کے اوپر کلیم بھی کیا۔ پھر یہ جو 48 کے اندر جنگ بھی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ہماری جو ہے وہ انڈیا نے چونکہ اپنی آرمی بھیج دی تھی کشمیر کی وادی کے اندر، پاکستان کے پاس بھی اس وقت جو سورسز تھے مجاہدین تھے، یہ جنگ ہوئی، کچھ علاقہ آزاد ہو گیا، کچھ ابھی تک جموں ہے مقبوض ہے اس کے اوپر انہی کا جو ہے وہ قبضہ ہے۔ پھر یہ ایشو چلا گیا تھا 48 کے اندر، 47 میں ہی چلا گیا تھا، مطلب 48 میں سوری چلا گیا تھا یو این او کے اندر، یعنی اقوام متحدہ کے اندر۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کنٹریز کے مسائل کو آپس میں سالو کرتا ہے، مطلب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو بنایا گیا تھا تاکہ جو ہے وہ جو اتنی بڑی وار کی لپیٹ میں دنیا ایک دم آ گئی، نیکسٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی وار جو ہے وہ اندر نہ وار اس طرح کی کنڈکٹ نہ ہو، اتنا بڑا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ساری جو چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر سلامتی کونسل کے اندر گیا تو سلامتی کونسل نے جو ہے وہ اس کو جنگ کو خیر بند کروا دیا، ایک ڈیسیجن لیا انہوں نے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس طرح کریں کہ ریفرنڈم کرا لیں، ریفرنڈم میں جو بھی کشمیر جدھر جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریفرنڈم انڈیا نے اس وقت تو اس کو اوکے کر دیا، لیکن اب وہ ریفرنڈم جو ہے وہ 1949 سے پینڈنگ ہی ہے، کیونکہ 1 جنوری 1949 کو جو اس کے اندر جو وار تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور جو ایک معاہدہ ہوا تھا دونوں میں وہ قائم ہوا تھا۔ اچھا اس کے بعد یہ لکھا بھی ہوا ہے، اس وقت بھارتی وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے رائے شماری کرانے کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن انڈیا نے جب آہستہ آہستہ پورا اس کو کشمیر کے اوپر اپنا جو ہے ہولڈ کر لیا تو انہوں نے یہ والا معاہدہ اپنا کینسل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ 48 65 اور 71 جو ہے ان یہ جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کشمیر کو لے کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ تو ریاست جموں کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے، یعنی خود سے اپنی جو ہے وہ حکومت کو اپنے ووٹ کو یوز کرنے کا جو رائٹ ہے اس کو نہیں استعمال کرنے دیا جا رہا، اور ابھی تک جو ہے یہ فیصلہ نہیں سالو ہو سکتا۔ اب تو انڈیا نے اس کے اوپر ایسی پلاننگ ایسی اسٹریٹجیز یوز کی ہیں کہ اس نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے، آبادی کو بہت زیادہ مارا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر لا کر ہندوؤں کی آباد کاری کی ہوئی ہے، کالونیاں بنائی ہیں، اور مطلب وہ اس اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے کہ اس طریقے سے چلے کہ مسلمانوں کی آبادی یہاں پر کم ہو اور ہندوؤں کی آبادی بڑھ جائے، اور پھر یہ رائے شماری کرائے اور پھر اس کے بعد کیونکہ آبادی اوور لیپ ہو چکی ہوئی ہو تو پھر جو ہے وہ الیکشن یہ جیت جائے۔ بہرحال جناح جو تھے وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی کسی اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ مشکل سٹیپ نہیں لیا تھا، یا کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا تھا جس سے پبلک کو نقصان ہو، یا یہ جنگ والا اس طرح کا کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا گیا تھا، بلکہ جناح نے صرف ان سٹیٹس کو پاکستان کے اندر شامل کیا تھا جو خود سے شامل ہونا چاہتی تھی، جیسے اس میں بہاولپور، خیرپور، ٹھیک ہے، اور خاران اور مکران یہ ریاستیں شامل تھیں۔ اچھا پھر اس میں جو ہے وہ اب دیکھیں اقبال جناح نے نا قبائلی علاقوں کی مطلب یہ جو ہمارے ندرین ایریا اور بلوچستان کے اندر جتنے بھی ہمارے قبائلی علاقے تھے ان کی خود مختاری اور آزادی کی مکمل پاسداری، مطلب ان سے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے آپ پاکستان کے ساتھ ہیں آپ رہیں، لیکن آپ کے معاملات میں چونکہ ان کی اپنی روایات ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، اپنے ان کے طریقہ کار ہیں، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ چونکہ ایکٹ اور قانون اور اس سلسلے میں تو یہ ان چیزوں کے اندر بعض اوقات نہیں سروائیو کر پاتے، تو اس لیے جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ جس طرح کے
رہنا چاہتے ہیں آپ کی ذاتی اور خود مختاری ایسے ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات پر جو ہے وہ ان ریاستوں نے پھر جناح کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ تو اب کچھ ریاستیں تھیں جو کہ الگ وجود جن کا قائم رہ گیا تھا پاکستان کے بعد بھی، لیکن وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں تھی، تو وہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر ہی رہی تھی، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ شامل نہیں تھی، لائک جس طرح کے پی کے میں دھیر سوات اور چترال وغیرہ ان کی ریاستوں کا الگ وجود تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے حیثیت الگ تھی، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ سہولیات حاصل نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو مغربی پاکستان یعنی جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر باقی پبلک کو حاصل تھی، تو اس لیے جو ہے وہ 1969 کے اندر جنرل یحییٰ خان نے ان ریاستوں کی الگ حیثیت کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان سب کو ملا کر ایک ڈویژن بنا دی جس کا نام رکھا گیا مالاکنڈ ڈویژن، اور پھر جو ہے اس کو صوبہ سرحد کا انتظامی حصہ مطلب صوبائی گورنمنٹ کے انڈر کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا تھا تھوڑا سا کہ ریاستیں کس طریقے سے الحاق ان کا ہوا۔ تو ابھی انشاءاللہ آج میرا بھی جو ارادہ ہے نا وہ خیرپور کی ریاست میں نے ویسے پہلے دیکھی ہوئی ہے، لیکن آج میرا ارادہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایوننگ میں ہم نکلیں گے خیرپور کی اسٹیٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہاں پر ٹھری کے پاس نارا ڈیزرٹ، اور پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ جائیں گے مونجو دوڑو کی طرف نکلیں گے، اور پھر نظام کا جو میں نے آپ کو بتایا ہسٹوریکل، ابھی تو میں جس جگہ موجود ہوں تو یہاں سے قریب ہی ہے، لیکن آج شدت والی گرمی ہے۔ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے میڈم کو اتنی گرمی میں جو ہے وہ ڈیزرٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی، ایکچولی بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پلان کر لیا کہ تھوڑا سا جو ہے چلیں لاک ڈاؤن کے اندر تھوڑی نرمی ہوئی ہے تو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں۔ تو بہرحال آپ لوگ جو ہے وہ بھی کافی حد تک یہاں پر جو ہے وہ پاکستان پنجاب کی نسبت جو ہے وہ دن کے ٹائم یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ ڈیزرٹ ایریا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر سمندر بھی ہے، تو جیسے جیسے جو ہے وہ دن ڈھلتا جاتا ہے یہاں پر ایک بڑی ٹھنڈی اور خوشگوار سی جو ہے وہ ماڈریٹ ایئر اس کو بولتے ہیں، معتدل ہوا وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے پھر کافی حد تک موسم میں ریلیف جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ نہیں کہ کوئی میں نے یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ گھومنے پھرنے کا، ایکچولی میری فیملی آدھی جو ہے وہ سندھ میں رہتی ہے، تو ہم اسی لیے ادھر تھوڑا ذرا آئے ہوئے تھے، ہماری اپنی فیملی جو ہے وہ سندھ میں رہتی ہے زیادہ تر۔ اچھا بیٹے آگے ہم چلتے ہیں۔ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اوپر ہم نے جو قرارداد مقاصد پڑھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے، آج میں نے اس کو کانسٹیٹیوشن کو نہیں آپ کو پڑھانا، صرف میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کیوں لیٹ ہوا تھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو کانسٹیٹیوشن کی شکیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ ایک ٹاپک کے ساتھ میں دوسرا ٹاپک آپ مرج نہیں کروں گی، بس کازز پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی کہ کیوں لیٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور کیا ریزن تھی، کون کون لوگ اس کے اندر انوالو تھے، کن لوگوں نے بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کا سٹرکچر کیا تھا، باقی ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اچھا اس میں پہلی بات تو ہے کہ جب یہ 1956 میں نا اس وقت تک پاکستان جو تھا وہ جغرافیائی لحاظ سے دو حصے تھے، مطلب ایک تو یہ 4 صوبے جو تھے نا سندھ سرحد یعنی جس کو باپ کے پی کے بولتے ہیں، کہ خیبر پختونخوا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس وقت تھا بلوچستان اور پنجاب، یہ 4 تھے، گلگت بلتستان کو بعد میں ڈکلیئر کیا گیا، تو بہت ابھی یہ تو چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو دوسرا حصہ تھا اس کا وہ بنگال تھا، ٹھیک ہے، اور اب پرابلم یہ تھی کہ یہ 4 صوبے یعنی جو مغربی پاکستان تھا وہ سارا ایک سائڈ پہ اکٹھا تھا، اور پھر بیچ میں تھوڑا انڈیا کا علاقہ تھا، اس کے بعد پھر جا کے پاکستان کا مشرقی حصہ تھا یعنی بنگال۔ تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر۔ بیٹا کانسٹیٹیوشن یا آئین یا دستور، یہ میں نے بار بار آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے، پھر آج بتا دیتی ہوں کہ سمپلی اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے یا آئین کیا ہوتا ہے یا دستور کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اگر میں سمپلی آپ کے لیول پر آ کر بتاؤں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوانین کا ایسا مجموعہ، قوانین کا ایسا سیٹ یا اصولوں کا ایسا سیٹ جس کے مطابق کسی بھی اسٹیٹ کا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کو ہم آئین کانسٹیٹیوشن یا دستور کہتے ہیں. اچھا تو یہ جو ہے وہ اب پرابلم اس میں یہ تھا کہ دو غیر مساوی حصے تھے ملک کے, ایک میں سارا جو ہے وہ صوبے آ رہے تھے اور ایک میں قلعہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ 4 صوبے ملا کے بھی جو ہے وہ 44% تھے ٹوٹل ملک کی آبادی کا, اور 56% اسے قلعے کی مشرقی پاکستان کی یعنی بنگال کی تھی. اب حکومت کس پوائنٹ پر بنائی جائے؟ پھر ہر صوبے کا پاکستان کے اندر یہ بڑا ایشو ہے کہ یہ ملٹائی کلچرل کنٹری ہے. کلچر کے لحاظ سے, ثقافت کے لحاظ سے تو بہت ریچ چاہیے, ٹھیک ہے, وہاں پر تو یہ بالکل بیسٹ ہے, لیکن مسئلہ آتا ہے پھر قانون سازی کے اندر. ہر صوبے کا کلچر علیحدہ, لینگویج علیحدہ, رسم و رواج علیحدہ, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے جب آپ نے قانون بنانا ہو. تو اور پھر بنگال کا کلچر تو تھا ہی بالکل ہم سے سیپریٹ, یعنی ان میں اور ان 4 صوبوں میں 2 چیزیں سیم تھی, ایک کلمہ طیبہ اور ایک ڈیمانڈ فار پاکستان, ٹھیک. باقی دونوں کا کلچر, بلکہ سب کا کلچر ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا. بنگال کا تو اسپیشلی ڈفرینٹ تھا. اور سب سے مشکل چیز یہ تھی کہ یہ بہت بڑی ایک پرابلم تھی ہمارے لیے کہ ایک ہمارا ملک کا جو ہے وہ زیادہ حصہ ایک طرف ہے, اور پھر ہمارا درمیان میں کوئی اور ملک ہے, پھر ہمارا اگلا حصہ ہے, اور درمیان میں وہ ملک ہے جس کو ہم اپنا جو ہے وہ, جو ہمارا دشمن ملک بھی ہے, ہمارا ہمسایہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کسی بھی طور پہ جو ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ نہیں چاہتا. تو بہرحال پھر اس نے لکھا بھی ہے کہ مغربی پاکستان یعنی یہ جن ایریاز میں ہم لوگ رہتے ہیں, یہ 4 صوبے تھے اس وقت اور 12 اس میں ریاستیں تھیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان کے اب حکومت یعنی قانون سازی کرنی ہے, تو حکومت کس طریقے سے بنائی جائے, ٹھیک ہے, پھر کس طرح کے قوانین بنائے جائیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے پھر جو سٹیپ لیا گیا وہ یہ لیا گیا تھا کہ یہ جو مغربی پاکستان تھا نا, یعنی پنجاب, سندھ, سرحد, بلوچستان اور یہ جو 12 ریاستیں تھیں, ان سب کو اکٹھا کر کے نا ان کی الگ الگ صوبائی حیثیت ختم کر دی گئی. ان کو سب کو اکٹھا کر کے ایک پروونس بنا دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا مغربی پاکستان, ٹھیک ہے. اس کے اندر 12 ڈویژنز بنا دیے, یعنی پروونس ختم کر دیے گئے. اسی طرح وفاق اور پھر جو بنگال تھا وہ تو علیحدہ ہی تھا, مشرقی پاکستان, ٹھیک ہے. 14 اکتوبر 1955 کو جو ہے یہ بنایا گیا تھا. اس طرح وفاق یعنی مرکز جو تھا اس طرح 2 حصے ہو گئے, ایک مغربی ہو گیا, مغربی پاکستان, اور ایک مشرقی پاکستان ہو گیا, اور ایک ان کے اوپر سینٹر یعنی وفاق بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ پرابلم حل ہو گیا کہ اب یہ دیکھتے تھے کہ حکومت میں یعنی گورنمنٹ میں کتنے فیصد جو سیٹیں ہیں وہ مغربی پاکستان کی ہونی چاہیے, کتنے فیصد مشرقی پاکستان کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ نواب مشتاق احمد گرمانی جو تھے, یہ مغربی پاکستان کے لیے جو اپنے والے ایریاز ہیں جن میں ہم رہتے ہیں, پنجاب, سندھ, سرحد والے, تو ان میں یہ پاکستان کے پہلے گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے, ٹھیک ہے, پنجاب کے. آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان ان کے جو پہلے ان کے سنگل یونٹ یعنی 1 یونٹ کے بعد جو ہے وہ پہلے وزیر اعلیٰ اور گورنر کون تھے. یہ وحدت پھر یعنی یہ والا سسٹم جو تھا یہ 1970 تک بنا رہا. 1971 میں پھر جنگ ہوئی تھی, پھر بنگال علیحدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا ختم ہو گیا, وہ ایک الگ ملک بن گیا بنگلہ دیش. تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ واپس پروونسز جو ہے ان کو ری انسٹال کر دیا, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو وحدت والا کام بنایا تھا نا, یعنی اکٹھے کر کے صوبے سب کو ایک بنا دیا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ قانون سازی کا کام یعنی آئین سازی کا کام بہت آسان ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. پہلے وہ جو قرارداد مقاصد جس اسمبلی نے جس کمیٹی نے بنائی تھی, انہوں نے ایک, وہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے لیکن میں یہاں آپ کو بتا دیتی ہوں, ایک بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی آئی تھی رپورٹ, ٹھیک ہے, خواجہ ناظم الدین کی سرکردگی میں, کیونکہ لیاقت علی خان کو تو شہید کر دیا گیا تھا, تو وہ 52 میں آئی تھی. اس میں بھی مزید کچھ جو ہے وہ سٹیپس لیے گئے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر نیکسٹ جو وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین کے بعد وزیر اعظم چودھری محمد علی, انہوں نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کوشش کی اور ایک ایسا جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کی جس میں جتنے بھی سیاسی گروپ تھے اس وقت, ہمارے جتنے پولیٹیکل پارٹیز تھیں, سیاسی پارٹیاں تھیں, صوبے تھے, ان کی گورنمنٹ سے, سب نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنے کا اظہار کیا تھا, ٹھیک ہے. اور نئے آئین کا جو مسودہ یعنی جو پھر ایک نیا آئین بنا 1956 کے اندر, وہ یہ 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش ہوا تھا, مطلب قومی اسمبلی کے اندر. اس وقت ایک ہی ہاؤس تھا, سینٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں ہمارا ایک ہی ہاؤس تھا, قومی اسمبلی. سینٹ تو بعد میں 73 کے آئین میں آیا جا کے. تو گورنر جنرل نے اس کی منظوری دی. اس وقت صدر نہیں ہوتا تھا, وزیر اعظم اور گورنر جنرل ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو 23 مارچ 1956 کو جی پاکستان کو پہلا اپنا آئین مل گیا تھا, کانسٹیٹیوشن مل گیا تھا, جو کہ بہت زیادہ جامع تھا, ٹھیک ہے, اور بہت بہترین تھا,
لیکن یہ آئین جو ہے اتنا محنت اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکا. 2 سال 7 ماہ کے بعد جو ہے اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا. اچھا, اب آئین جو ہے یہ ڈیٹیل سے ہم کل پڑھیں گے. آپ لوگوں کا فی الحال لیکچر آج کا اتنا ہی تھا. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم مزید اپنا لیکچر مزید ٹاپک جو وہ نیکسٹ اپنا لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی بیٹا, آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے بیٹا جی, اللہ حافظ.